اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ان سانسوں نے وفا کری اور آج ہم آپ کے سامنے بہار رمضان کا سیزن 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم باقاعدہ آغاز جو اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید سے کریں گے۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، کچھ بھی ہے حضور کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا یہی میری کل زندگانی ہے۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، حضور کی مدح سرائی سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ جی، تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے میں اظہر بھائی کا انٹرو کرواؤں گا، پھر انشاءاللہ مختصر سی میں تلاوت کر کے حضرت سے ہم کلام کی جانب بڑھیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو آخر تک اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ طبیعت صحت سب طرح خیر و عافیت ہے؟ جی مولا پنجن پاک کا کرم ہے۔ جی ماشاءاللہ اظہر بھائی، آپ ماشاءاللہ دن رات محافل کے زینت بنتے ہیں، مختلف پروگرام میں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے سارے معاملات انسان اپنی زندگی کے لے کر چلتا ہے، اپنا ایک کام بھی آپ ماشاءاللہ ورک بھی ایسا کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی کیسے ٹائم نکلتا ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ اگر نعت خوانی کو دیکھا جائے، اللہ کے رسول اللہ کی جو ذات ہے وہ تو سارے کاموں سے افضل ہے، قیامت کی صبح تک بھی اگر ہم ان کے سیرت کے مطابق اگر لکھنا شروع کریں تو قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بھی باب مکمل نہیں ہو سکتا، تو وہ تو سب سے پہلے، لیکن دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کام بہت ضروری ہے، تو ہم کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، آپ اب یہ بتائیں کہ اب جاب سے سیدھا ادھر آ رہے ہیں یا گھر ریسٹ کر کر آئے؟ نہیں یار، ہم کا بھائی جاب کی آپ کو ٹائم پتہ ہے 4 بجے تک ہوتی ہے، اس کے بعد ریسٹ کر کے افطاری کر کے پھر آپ کے ماشاءاللہ۔ جی اظہر بھائی، تو آپ ماشاءاللہ بڑی ٹائم سے ہم آپ کو سنتے ہیں، مختلف آپ کے چینل پر بھی میں نے دیکھا ہے، فیس بک چینل پر، تو یعنی کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں یہ سارے معاملات؟ دیکھیں حمزہ بھائی، یہ کوئی اس کو میں کرم کہہ دوں یا یہ آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کام کاج والا بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر کام کاج کی طرف ہی رہتا ہے، یہ پھر سمجھ لیں کوئی ٹائم نکل آتا ہے تو سرکار کے محافلوں کی جو زینت ہے وہ ہم بن جاتے ہیں، باقی کوئی تو اظہر بھائی یہ آپ کو شوق ماشاءاللہ کب سے پڑا؟ یہ دیکھیں حمزہ بھائی، یہ شوق تو الحمدللہ بچپن سے تھا، مگر ماشاءاللہ۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی شوق میں اضافہ ہوتا گیا، تو الحمدللہ اب اللہ پاک کا شکر احسان ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے عزت اللہ مزید آپ کو عزت سے نوازے۔ تو جیسے ہر ایک فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے، اگر ایک قاری ہے یا قراء حضرات ہے تو وہ اپنے لیول کے مطابق یعنی دیکھے گا کہ میں اچھے قراء کی کاپی کروں یا اس کو میں لائک کروں، اپنا آئیڈیل جس کو مانتے ہیں، تو آپ نے اپنی لائف کے اندر جو اپنی نعت خوانی کی لائف ہے اس کے اندر آئیڈیل کس کو مانا؟ دیکھیں حمزہ بھائی، میں نے آپ میرے کلپ جو ہے وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، میری نعتیں سن سکتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو کاپی کسی انداز میں نہیں کیا، مگر الحمدللہ شاگردی میں نے ضرور اختیار کیا جناب الحاج عرفان حیدری صاحب کی۔ میں ان کو بڑا دل سے لائک کرتا ہوں اور ان کو سنتا ہوں، ان کے کلپ سنتا ہوں، ان میں سے جو مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو میں اپنا لیتا ہوں، باقی انداز اپنا اپنا ہے۔ باقی اگر میں عرفان حیدری صاحب کے بعد اگر میں کسی کو سننا پسند کرتا ہوں تو وہ زین سیدی صاحب ہیں، ان کو بھی میں بڑا، میرے بھائی بھی ہیں، بڑا اچھا لائک کرتا ہوں، تو یہ کچھ ایک دو پرسنالٹی ہیں جن کو میں سنتا رہتا ہوں۔ جی ناظرین، دیکھیے آپ نے اگر ابھی تک اپنے ماہر معاملات کے اندر زندگی کے اندر اگر کسی کو آئیڈیل نہیں بنایا تو بنا لیجئے۔ آپ کے سامنے ابھی اظہر بھائی نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا کہ میں نعت خوانی بچپن سے کرتا آ رہا ہوں، شوق بھی بچپن سے تھا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایج کے سٹیپ بڑھتے گئے تو اسی طرح ہم نے اپنے آئیڈیل کو چوز کیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ابھی آپ کو سنائیں گے، تو میں مختصر سی اظہر بھائی تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم نعت سنتے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم الأمين. جی اب الحمدللہ ہم نعتیہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سیگمنٹ کے اندر علیحدہ نعت خوان اچھی آواز کا حامل ثنا خوان آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ویسے ہم الحمدللہ سوشل میڈیا پہ مختلف آپ کی اپنی اپنی چوائس ہے، مختلف لوگوں کو سنتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی محمد اظہر حیدری نقشبندی صاحب، جنہوں نے اپنا ابھی انٹرو کروایا کہ وہ ماشاءاللہ عرفان حیدری کے شاگرد بھی ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، اللہ کریم قیامت کے صبح تک دم بدم حضور کے یہ ذکر کے محافل ہیں، اس کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. جی اظہر بھائی، پہلے تو ہم آپ سے اپنی مرضی کا کلام سنیں گے، حمد باری تعالیٰ سے آپ 2 سے 3 اشعار پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی فرمائش آپ کو کریں گے جو ہماری آڈینس کی بھی ہے. اکثر محافل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو فرمائش کرتے ہیں کہ اظہر بھائی یہ کلام ہمیں سنا دیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے سنتے ہیں. جی میرے مولا کرم ہو کرم، ماشاءاللہ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، اور بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا در بدر ہے جس طرح، جیسے بکھری لڑی ہو اس طرح، ہم پہ کر دے کرم اے خدا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آغاز کے اندر حمد باری تعالیٰ سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے.
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے محشر میں میری رسوائی ہو۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آج اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا کہ گناہ گار ہے۔ ایسے ہی اظہر بھائی کہ اگر ہم کوئی، اللہ فرماتا ہے، میں نے مختلف کتابوں سے پڑھا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ مائل ہوتا ہو۔ جب اس نے ایک مرتبہ سچی توبہ کر لی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے دعا کری ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کی باسعادتیں گھڑیاں چل رہی ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال جو ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رب کے اتنے قریب ہوں گے کہ جب وہ افطار کے وقت بیٹھیں گے تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کوئی اور امت ہے کہ ابھی میں تیرے جتنا قریب ہوں تو شاید کوئی امت اگر تیرے قریب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخر میں ایک امت آئے گی جو امت محمدیہ کے نام سے ہے۔ جب وہ افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھے گی، اس وقت بھوکے پیٹ پیاس کی شدت کے اندر اس نے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد جب وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر جب مجھے پکارے گی اور میں اس کی فریاد کو سنوں گا، وہ دعا مانگے گی، میں اس کی دعا کو سنوں گا، تو اس میں یہی ہے کہ میں اس کے اتنا قریب ہوں گا کہ موسیٰ ابھی تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے۔ جب وہ امت دسترخوان پر ہوگی تو ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں رہے گا۔ تو کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرا۔ جی اظہر بھائی، آپ ایک کلام ہمیں سناتے ہوتے ہیں، وہ صلو علیہ وآلہ، دو شعر اس کے بھی ماشاءاللہ ہو جائے مدینہ مدینہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پکڑ کے اس کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، جی میں تھا کیا، مجھے کیا بنا۔ اور حمزہ بھائی، یہ کلام اکثر لوگ مجھ سے سنتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ بات اس شعر میں، اس کلام کی کیا میری اوقات کیا ہے، بس بات جو میری پوری زندگی کا اثاثہ ہے نا، وہ اسی شعر میں ہے کہ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دین، کیونکہ نہ تو اس میں میرا کمال ہے، نہ یہ فلسفہ ہے شعور کا، مجھے رکھتے ہیں آپ نگاہوں میں، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، جی میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا۔ بات یہ حمزہ بھائی، میں
یہاں پہ ایک نا بات کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جس کا باپ نعت خوان ہوگا اس کا بیٹا بھی نعت خوان ہوگا, جس کا دادا نعت خوان ہوگا اس کا پوتا بھی نعت خوان ہوگا. یہ چیزیں لوگوں کے اندر نا بڑے رائج ہو گئی ہے. آپ ماشاءاللہ مجھے بخوبی جانتے ہیں, نہ میرے والد صاحب نعت خوان, نہ میرا دادا نعت خوان, نہ میرے ددیال نہ ننیال میں کوئی نعت خوان. یہ کرم جو ہے نا یہ سارا پنتن باپ کا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے. یہ ہماری وہ بات ہی نہیں ہے, نہ میرے کوئی ننیال نہ ددیال میں کوئی نعت خوان, بلکہ یہ سارا اہل بیت کا کرم ہے جو انہوں نے چن لیا مجھے. واہ واہ. اچھا اظہر بھائی آپ کی مجھے تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ اچھا ہوا, کچھ آپ نے موضوع ہم نے رکھا ہوا ایسا کہ آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا, تو مجھے یہاں سے بھی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اکثر کوئی اہل بیت کے کلام پڑھ رہے ہوں تو آپ پر رافضیت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں کہ ہر کوئی اگر اہل بیت کو ماننے والا کہ رافضیت تو نہیں ہو جاتا, یہ اہل بیت کو کے کلامات کو پڑھنے والا ہر بندہ منہ اٹھا کے کہتے ہیں جی فلاں بندے نے یہ پڑھ دیا تو یہ رافضی ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بات پتہ ہے کہ یہ صدیوں سے اہل بیت کے ساتھ نا لوگوں نے کیا یہی ہے, صدیوں سے یہ ہو رہا ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں, امام شافعی تو اہل بیت کے اتنے محب تھے کہ آپ کے مریدین نے ان پہ فتویٰ جڑ دیا تھا کہ آپ علی علی صبح شام کرتے ہیں کہیں آپ رافضی تو نہیں ہوگے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر علی کی اہل بیت کی محبت تمہیں رفض کا تمہیں نام دیتی ہے کہ اہل بیت جو علی علی کرتا ہے, اہل بیت کا ذکر کرتا ہے, وہ اگر رافضی ہے تو زمین آسمان گواہ ہو جائیں میں سب سے بڑا رافضی ہوں. ٹھیک ہے, تو اہل بیت کی محبت کو لوگوں نے رفض کا نام دے دیا, تو یہ لوگوں کی کم علمی ہے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, عشق وہی قبول ہوتا ہے جس میں یا تو سولی ملے یا پھر فتوے ملے, بغیر فتوے بغیر تان و تشنیع کے وہ عشق قبول نہیں ہوتا. ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا. ادھر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, اظہر بھائی عشق کی بات کر رہے تھے تو عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کام, نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا, جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر, نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. ماشاءاللہ یہ تو ہم ازلوں سے کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اہل بیت کے حوالے سے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری پروگرام کا سیگمنٹ جو ہے نا وہ بھی نامکمل ہے, تو دو اشعار ہمیں سنائیں پھر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وقت نکال کر بہت مشکل سے ثنا خان بھی آتے ہیں اور سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. رمضان میں روزے رکھا ہوتا ہے, پھر سارے معاملات کو نا بڑی مشکل سے کرنا ہوتا ہے کہ انسان سارے دن کا تھکا ہوتا ہے. تو ان کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے, تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے 2 سے 3 اشعار سنائیں گے, پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جا سکتے. سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا, میں سیدہ پاک کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی آ کے سیدہ دے درد گیا, 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 خالق سا لے کے آیا بھر کے لے گیا, وارث تطہیر زہرا. آج جو اہل بیت سے دور ہوتے ہیں نا, ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی آل کو ہر نجس سے ناپاکی سے دور کر دیا ہے کہ وارث تطہیر زہرا, جان سرور دی, جان سرور دی, والدہ حسنین شان ہے دردی, شان ہے دردی, او نہیں او دگنا پھر کسے مقام تو, او نہیں او دگنا پھر کسے مقام تو, جیڑا اے دے لالا دے قدمات بہ گیا, حبش دی ملکہ سارا کو چھڑائی, حبش دی ملکہ بھی باندھی سیدہ دیئے, سیدہ دیئے, جھوٹی کر دی رہی حکومت اس فضا دیئے, اس فضا دیئے, ماں انو حسنین پہ زینب نے آکھیا, ماں انو حسنین
کے سیدہ دے درد بہ گیا، او بہ گیا خالق کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، جن کے جوڑے جنت سے آ جائیں، جن کی چکی چلانے کے لیے فرشتے آ جائیں، جن کے جھولے جھلانے کے لیے جبرائیل آ جائیں، اہل بیت کا گھرانہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنا، محبت نہیں مودت کرنا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی علامہ عقیل صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بتاتے ہیں کہ محبت بیٹا، محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ موضوع میں زندگی رہی تو آپ کے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کا سننا ٹائم نکال کر آپ جس طرح محبتیں شفقتیں فرماتے ہیں، اس مرتبہ بھی امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور سرور کونین اور آپ کی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے بہار رمضان۔